کاش خدایا اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہوں۔ ہاں، میرے رب کا کلام قرآن کریم۔ رب کریم ہم سب کو قرآن کریم کی کامل محبت عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلے میں ہم قرآن کریم کے مختلف مضامین کو بیان کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں مختلف مقامات کے مطابق، جن میں مقامات کا، علاقوں کا، شہروں کا بیان ہے اور وہاں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پھر قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کہہ کر ایمان والوں سے براہ راست بیان کیا گیا ہے، یہ کبھی لیتے ہیں ہم۔ پھر دعا، جیسے پچھلے سلسلے میں بھی لی تھی کہ قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہم السلام کی دعاؤں کا بیان ہے کہ انہوں نے دعائیں کی، وہ دعائیں کیا تھیں، ان دعاؤں کے سیاق و سباق کیا تھا، اس کے آگے کیا تھا، اس کے پیچھے کیا تھا، اسباب کیا تھے، واقعات کیا تھے، ان تمام کا بیان بھی وہاں پر قرآن کریم میں آیا ہے، وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سورتوں کے فضائل آپ کو بیان کیے جاتے ہیں، تلفظ کی درستی کا بھی اس میں ہم اہتمام کرتے ہیں۔ پھر آپ کی کالز لیتے ہیں، ماشاءاللہ آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تمام عاشقان رسول کو دیکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ بڑی دلچسپی لیتے ہیں اور خوب آپ کال کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اپنے جذبات کا، قرآن کریم سے محبت کا آپ برملا اظہار بھی فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہمارے سلسلے کا حسن ہے، خوبصورتی ہے کہ آپ کی کالز بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہوتی ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کالیں جتنی ہو سکیں ہم آپ سے لیا کریں۔ لہٰذا سلسلے کو بغور دیکھیے گا، اور ہو سکے تو قرآن کریم روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے گا۔ اور بھی بہت سارے مضامین ہیں، جنت کا مضمون ہے، جہنم کا اس میں ہمارے پاس مضامین ہوتے ہیں۔ پھر خالق کائنات کا ایک پورا ایک مضمون ہوتا ہے ہمارے پاس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی وحدانیت کا جو دلائل دیے ہیں، اور ایک اپنی توحید کی طرف جو ابھارا ہے، اپنے اور لوگوں کو ایمان لانے کی طرف جو ابھارا ہے، اور اس بات کا خاص بیان ہے کہ خدا ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، تو وہ بھی ہمارا خاص طور پر اس سلسلے کا ایک مضمون بنتا ہے۔ تو یوں قرآن کریم میں تو مضامین ہی مضامین ہیں۔ پھر یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل، دیگر انبیاء کرام کے فضائل، انبیاء کرام کے اور مختلف قوموں کے واقعات ہیں۔ پھر اسی قرآن کریم میں مختلف قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن پر عذاب نازل کیا، جو کہ ایک نشان عبرت بنے ہیں، ان کا بیان بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو یوں مختلف مضامین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختلف سلسلوں میں مختلف مضامین کے ساتھ ہم کچھ بیان کریں، تاکہ قرآن کریم میں جو بیانات کی جو وسعت ہے، اور اس میں جو مضامین کی جو وسعت ہے، جو گہرائی ہے، اور پھر ایک لطف ہے، ایک سرور ہے کہ قرآن کریم آدمی پڑھتا رہے، اسے سیر نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے کہ آدمی قرآن پڑھتا رہے لیکن سیر نہیں ہوتا، اس کے دل نہیں بھرتا، قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ ایسے واقعات اور بیان کا ایک ایسا تسلسل ہے، اور ایسی روانی ہے، اور ایسا شیریں، اور اتنا میٹھا، اور اتنا پیارا، اتنا خوبصورت بیان ہے قرآن کریم کا کہ بس پڑھتا ہی چلا جائے۔ ہمیں دیکھیں سمجھ نہیں آتی، ہم جو عجمی ہیں، مطلب غیر عربی لوگ ہیں،
اور ہم جیسے لوگ جنہیں عربی واقعی کو سمجھ نہیں آتی، تو ہم جو قرآن کریم کی اگر درست تلاوت کر بھی لینا، اگرچہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ اس آیت کریمہ سے کیا مراد ہے، جب تک ہم اس کا اپنی زبان میں ترجمہ جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ ترجمہ نہ پڑھ لیں۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ پھر بھی قرآن کریم پڑھنے کا ایک اپنا لطف ہے، قرآن کریم پڑھنے کا اپنا ایک مزہ ہے، قرآن کریم کو ہاتھ میں لینے کا ایک اپنا سرور ہے، اس قرآن پاک کو چومنے کا ایک اپنا لطف ہے، اس کو سینے سے لگانے کا ایک اپنی ٹھنڈک ہے کہ اس کو جب سینے سے لگاتے ہیں وہ جیسا آپ کہتے ہیں نا دو دل بھی ٹھنڈ پہ گئی ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں وہ سینے بھی ٹھنڈ پہ گئی، تو ایک ٹھنڈک سی، ایک لطف کا ایک سرور سا محسوس ہوتا ہے۔ تو ہم محبت کرتے ہیں نا جس سے، اس کو جب سینے سے لگتا ہے، آپ کا بچہ سینے سے لگاتے ہیں، آپ کو کتنا پیار آتا ہے، ٹھنڈک ملتی ہے۔ تو میرے رب کا کلام ہے، قرآن کریم ہے، جب اس کو ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں مزہ آ جاتا ہے، اس کو جب ہم اپنے سر پر رکھتے ہیں مزہ آ جاتا ہے، اس کی عظمت کا جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سر پر سجدہ ہے یہ قرآن کریم، اس کو سر پر میں رکھتا ہوں تو مجھے کتنا سکون نصیب ہوتا ہے، جیسے کہ یہ سر پر رکھتے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ بہت سارا بوجھ میرے سر سے اتر گیا ہے۔ ایسا کبھی کر کے دیکھیے، اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو کر کے دیکھیے گا، محبت سے پیار سے باوضو قرآن کریم کو لے تو صحیح، جو میں نے عرض کیا یہ کر کے دیکھیے، ایک زندگی کا نیا سرور اور ایک نیا لطف آپ کو نہ ملے تو مجھے کہیے گا، مزے کو مزہ آ جائے گا، دل بھر آئے گا، آنکھ بہہ پڑے گی، ایسا لگے گا کہ جیسے کچھ مل گیا ہے، دکھوں میں پریشانیوں کے اس عالم میں، یعنی یہ سمجھے کہ ایک کڑی دھوپ میں ایک ٹھنڈا سایہ مل گیا، ایسا لگے گا آپ کو، اللہ نے چاہا تو لگے گا، کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ اچھی نیتیں کر لیتے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا، اور یہ کہ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، درود و سلام پڑھنے کا تو فرمان خود قرآن کریم میں موجود ہے، میرے رب کے کلام میں موجود ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جی علیہ صلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی والدہ کا نام ہے، اور ان کے والد کا نام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام عمران اور آپ کی والدہ کا نام حنہ، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت سے پہلے آپ کی والدہ نے، ان کا نام حنہ جیسے میں نے بھی بیان کیا، یہ منت مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے پیش کر دوں گی، یعنی وقف کر دوں گی۔ اچھا، ان دنوں میں لڑکیاں وقف نہیں ہوتی تھی، مطلب مرد لڑکے وقف ہوتے تھے، تو لیکن خیر آپ نے نیت کر لی تھی
منت مانی تھی. حضرت اب ہوا یہ کہ جب ولادت ہوئی تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، بیٹی کی ولادت ہوئی، اور آپ نے اپنی منت پوری کرتے ہوئے اسے بیت المقدس کے لیے پیش کر دیا. اس وقت جو بیت المقدس میں تمام عالم اور عابدوں کے امام حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام جو اللہ کے بڑے پیارے نبی ہیں، وہ وہاں ان کے ہاتھ پہ سارا نظام تھا، اور ان کا رشتہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ تھا کہ آپ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے خالو تھے، حضرت زکریا علیہ السلام. حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور ان کی پرورش کا سلسلہ آپ نے اپنے ذمہ منزل میں الگ تھلگ ایک محراب آپ نے بنائی، اور عبادت کے لیے آپ نے ان کو وہاں پر ان کو قیام وہاں ان کا ہو گیا. اب یہ وہاں عبادت کرنے لگی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام ان کی معلومات لینے کے لیے، ان کے کھانے پینے کے معلومات حاصل کرنے کے لیے، دیکھ بھال ان کی اپنے ذمہ لی ہوئی تھی، آپ وہاں جایا کرتے تھے. چندی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے محراب میں جہاں آپ عبادت کیا کرتی تھی، ایک بڑی عجیب و غریب کرامت ظاہر ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں پر مختلف موسموں کے پھل دیکھا کرتے تھے، یعنی سردیوں کے پھل گرمیوں میں، گرمیوں کے پھل سردیوں میں، یعنی بے موسم کے پھل وہاں پر آپ دیکھا کرتے تھے. اور جب آپ سے ان کے بارے میں پوچھا جاتا کہ مریم یہ سب کیا ہے، تو اب جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے. اب حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تو تھے، اور ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اور ان کی ایک تمنا بھی تھی کہ میرے بیٹا ہوتا. اچھا، عمر بھی آپ کی کافی بڑھ چکی تھی. جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کا یہ جو ایک معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کیا، تو یہ کرامت دیکھی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس بے موسم کے پھل عطا فرما رہا ہے. سردی کے پھل گرمیوں میں، گرمی کے پھل سردیوں میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. تو آپ کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی کہ ٹھیک ہے میری عمر بڑی ہو گئی ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں. تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، اور بیٹے کی دعا مانگی کہ وہ بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے. تو دعا مانگی کہاں؟ محراب مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، جہاں یہ چیز ظاہر ہوئی تھی، یہ کرامت ظاہر ہوئی تھی، جہاں عبادت کرتی تھی. وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کے حضور دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس عمر میں، جبکہ آپ بڑی عمر کہتے ہیں، جیسے جس کو بڑھاپے کی عمر کہتے ہیں، ایک بیٹا عطا فرمایا، اور اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی عطا فرمایا، اور وہ نام تھا یحییٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام جو آپ نے شاید نام سنا ہو، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، فرزند تھے. دونوں نبی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی، اور بہت رونے والے نبی تھے، یعنی اتنا کثرت کے ساتھ رویا کرتے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام. اب قرآن کریم میں اس پورا جو میں نے ابھی واقعہ بیان کیا آپ کو، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا، آئیے اس واقعے کو جو قرآن کریم میں سورہ آل عمران پارہ 3 آیت نمبر 37 سے جو بیان کیا گیا ہے، آئیے سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن
الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رزق پاتے. کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے. یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا. تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. بے شک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا، اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے. ناظرین، آپ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو سنا. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 37 میں یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ صراط الجنان لے لیں، تفسیر صراط الجنان کو حاصل کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے آپ کو اس میں مزید تفصیل ملے گی اور آپ کو پڑھنے میں مزید لطف نصیب ہوگا. اول تو یہ کہ یہ واقعہ ہم نے سنا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. اب یہ واقعہ اپنی جگہ پر ہے، انشاءاللہ اس میں سے میں اللہ نے چاہا تو کچھ مدنی پھول عرض کروں گا. لیکن یہاں پر جو دعا حضرت زکریہ علیہ السلام نے کی، وہ دعا ہمارا بھی خاص موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہم السلام کی دعاؤں کو بیان کیا ہے. تو یہ دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے سلسلوں میں آپ کو بتائیں گے کہ کس نبی نے کون سی دعا کی، اس دعا کا موقع، محل، مقام، جگہ کے متعلق، اور پھر اس دعا کا اثر کیا ظاہر ہوا جیسے کہ یہ دعا ہوئی. اب آپ دیکھیے کہ یہ دعا پہلے سے کر رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اور نبی کی دعا کی تو کیا شان ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے کہ وہاں پر جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے عبادت کی، اللہ کی اس نیک بندی نے، ولیہ نے عبادت کی، ان کی عبادت کی جگہ اور وہ محراب کے جہاں پر اس کرامت کا ظہور ہوا، اللہ تعالیٰ کی اس قدر نعمتوں کا ظہور ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے اس جگہ کا انتخاب کیا کہ میں اب یہاں دعا کروں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اس قدر نعمتوں کا جو ظہور ہو رہا ہے، یہ نعمتیں جو ظاہر ہو رہی ہیں، تو میں وہاں دعا کروں. اور جب انہوں نے وہاں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور بڑے ہی زبردست اللہ کے نبی ہیں، جن کی تعریف یہ بھی ہم نے قرآن کریم میں سنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زبردست تعریف فرمائی ہے. اور اللہ جس کی تعریف فرمائے اس کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا. تو جو دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے کی، آئیے وہ دعا ایک بار پھر ہم آپ کو مدنی چینل پر سناتے بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا
سننے والا۔ اب یہاں کچھ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو قرآن کریم میں اس کے حوالے سے جو تفاسیر موجود ہیں، جو اس میں ہمارے لیے جو رہنمائی کی گئی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں پچھلے بھی جو میں نے عرض کی وہ بھی الحمدللہ آپ کو تفاسیر میں وہ مدنی پھول رب کی رحمت سے ملیں گے۔ اب یہاں پر بیان ہوا کہ زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ وہیں حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھی تو اس محراب کو آپ نے اپنی دعا کے لیے پسند فرمایا اور پاکیزہ اولاد کی آپ نے دعا مانگی۔ اب جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے عبادت کی، اس جگہ کو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنی دعا کے لیے منتخب فرمایا۔ تو اس واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، اس جگہ جہاں وہ عبادت کرتے ہیں وہ جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور وہاں دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ یہ بات کتنی بالکل واضح طور پر ہمیں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ اور اس کی ترجمہ اور اس کی تفسیر سے سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا محراب مریم میں قبول ہوئی، حالانکہ وہ اس سے پہلے بیت المقدس سے بار بار یہ دعا مانگ چکے تھے۔ وہ بھی مقام مقدس ہے، اس کا نہیں ان کا، وہ بھی مقام مقدس ہے۔ میں نے عرض کی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنے کس بندے کی دعا کب اور کہاں وہ قبول فرماتا ہے۔ پھر ہمارے لیے اس میں جو کچھ مدنی پھول نصیب ہوئے اور قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کے لیے، عاشقان رسول کے لیے، عاشقان اولیاء کے لیے اور عاشقان مزارات اولیاء کے لیے، عاشقان مقامات مقدسہ کی جو تعظیم جن کے دلوں میں ہوتی ہے، ان کے لیے کتنا پیارا ایک درس اور کتنا پیارا ایک یہاں سبق موجود ہے کہ ان مقامات پر دعا قبول ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے مفسرین نے فرمایا، جو تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جہاں اللہ کے مقبول بندے اور مقبول بندیاں چند دن بیٹھ کر عبادت کریں، جب ان جگہوں پر دعائیں قبول ہوں تو جہاں خود وہ مقبولان خدا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء کرام اپنے پورے جسم مبارک کے ساتھ جن کی تدفین ہوئی ہوتی ہے، جہاں مثال کا مزار شریف جہاں ان کا ہوتا ہے، جہاں ان کا مزار ہوتا ہے، جہاں آرام فرما ہوتے ہیں، تو وہاں دعا کیوں نہ قبول ہوگی؟ ذرا غور کیجئے۔ اب حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں آپ کو واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب کسی مسئلے کا حل میرے لیے مشکل ہو جاتا تو میں بغداد شریف حاضر ہوتا اور وہاں